سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ 5 وقت نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ جو روزانہ 5 وقت پڑھا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی کچھ چیزوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ صحابہ نے کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ کچھ صحابہ کو ایک دوسرا عمل کرتے ہوئے نماز کی صورت میں یا دیگر چیزوں کی صورت میں انہوں نے دیکھا، اور جو کچھ ان کے علم میں تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی ہم قدغن نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ممکن ہے کہ انہوں نے کسی وقت ایک عمل کو کسی خاص طریقے سے انجام دیا ہو، کسی دوسرے مقام پر کسی خاص طریقے سے انجام دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان باوجود اس کے کہ نماز 5 مرتبہ پڑھی جاتی تھی، پھر بھی اس کی کچھ جزوی تفصیلات کے اندر اختلاف رائے رہا ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ کا نماز کے آغاز کے اندر پڑھنا اور نہ پڑھنا، یہ دونوں آراء موجود رہی ہیں۔ پھر جو پڑھنے کے قائل تھے وہ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ آواز سے پڑھیں۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ بھی رائے کا اختلاف تھا کہ تکبیرات عیدین ان کی تعداد کتنی ہے، اس کے اندر بھی اختلاف کی باتیں ذکر ملتی ہیں۔ اسی طرح کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک آگ کے اوپر پکی ہوئی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، تو آگ پہ پکی ہوئی چیز سے کھانے سے وضو قائم نہیں رہتا ہے، جبکہ عموماً صحابہ کرام کے درمیان اس چیز سے اتفاق نہیں پایا جاتا۔ تو یہ اور اسی طرح کے اور چھوٹے چھوٹے بھی اس میں اختلاف تھے، لیکن ان اختلافات کے ہونے کے باوجود صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ ان سے الگ ہونے والے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف سے اختلاف کرتے تھے کہ جب وہ حج پہ جاتے تھے تو وہ 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہی رکعت نماز ادا کی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ ان کا مکے کے اندر گھر ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو مقیم باور کراتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو بھی حج کرنے کے لیے آئے وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اب یہ امیر المومنین سے ان کا اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے اس موقع کے اوپر جماعت کرواتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ 4 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیشہ ہی ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا نقطہ نظر تو اس سے مختلف ہے، آپ تو اس کو درست تسلیم نہیں کرتے ہیں جو حضرت عثمان کا موقف ہے، تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں امت کے اندر اختلاف کو درست نہیں سمجھتا، امیر کی اطاعت یہ لازم ہے۔ گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مفتی جس کی جو رائے ہے وہ اپنے رائے کو بیان کرنے کا حق تو رکھتا ہے، لیکن اس رائے کے ہوتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ امت کے اندر خلفشار کا باعث تو نہیں بن رہا، لہذا اس خلفشار کے حل کے لیے اگر اسلامی حکومت موجود ہے، امیر موجود ہے، تو اس کے فتوے کو بہرحال قابل عمل سمجھا جائے گا، اور امت کے اکٹھ کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے اس چیز کو یعنی گنجائش کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم